بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریبٹ ویلی سے میں ہوں محمد آصف خان، ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا دوستو، آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ خرگوش میں ایسی کون سی بیماری ہے یا کون سی بیماریاں ہیں کہ جس سے خرگوش جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور اموات کی طرف چلے جاتے ہیں، یا کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس طرح مرغیوں میں ہے کہ ایک کو لگ جائے اور پورے کا پورا فارم جو ہے وہ آپ کا مطلب سارے ریبٹ ایکسپائر ہو جائے، سارا کا سارا فلاک جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے، تو ایسی کوئی بیماری تو اس میں نہیں ہے۔ یہ میں اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ کافی سارے جو مجھے میسیجز آتے ہیں اور بہت زیادہ دوست جو ادھر آتے ہیں مجھ سے فارم وزٹ کرتے ہیں، یہاں کے وزٹر جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں یا کہیں دور سے بھی آتے ہیں، تو ان کا دوسرا یا تیسرا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس میں ایسی بیماری تو نہیں ہے جس طرح مرغیوں میں ہے، اور سارے کے سارے جو مرغیاں ہیں ان کا وہ پورا فلاک جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور ان کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں آج کی ڈیٹ تک تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ آئے اور سارے کا سارا فارم، مطلب آپ کے پاس فار ایگزامپل 100 ریبٹس ہے تو 100 کے 100 آپ کے ایکسپائر ہو جائے، یا 10 ریبٹ ہے تو سارے ایکسپائر ہو جائے ایک ساتھ ہی۔ وہ ممکن ہے اس وقت، فرض کریں اگر آپ نے ان کو کوئی چارہ دے رہے ہیں آپ، اور باہر سے کہیں آپ نے لایا ہے اور اس پہ سپرے وغیرہ ہوا ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو، مطلب اگر آپ اس کو کوئی زہریلا چارہ دیتے ہیں تو اس صورت میں ایسا پاسبل ہے کہ آپ کے یا تو سارے ریبٹ ضائع ہو جائے یا کچھ اس میں سروائیول کر جائے، کچھ بچ جائے، مگر زیادہ آپ کے ساتھ جو ریبٹس ہے وہ ایکسپائر ہو جائے۔ تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر آپ اس کو زہریلی چیز دیں گے تو وہ ایکسپائر ہوں گے، وہ چاہے یہ ہو یا جو بھی جاندار ہو، جو آپ لائف سٹاک کا کام کر رہے ہیں اس کو زہریلا چارہ، زہریلا خوراک آپ دیں گے تو وہ ایکسپائر ہوں گے، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ ادروائز اس میں کوئی بیماری آج کی ڈیٹ تک ایسی نہیں ہے کہ وہ بیماری آئے اور سارے کا سارا فارم جو ہے وہ آپ کا نقصان ہو جائے اور مر جائے۔ اچھا، آپ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خرگوش بھی مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کئی سارے دوست اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ تو مرنا تو ہر سانس والی چیز نے مرنا تو ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خرگوش ہو تو وہ مریں گے نہیں۔ مطلب یہ ایک منی لائف سٹاک ہے، منی لائف سٹاک جو ہے وہ بڑے کی نسبت اس میں اموات کی شرح تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ روزانہ مرتے ہیں یا مہینوں، کئی مہینے ایک بھی ریبٹ نہیں مرتا، کئی دن ایسے آ جاتے ہیں، کئی ہفتے ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس 4 5 یا 10 ریبٹ بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب بڑوں میں بہت کم ہے یہ شرح، چھوٹوں میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے، آپ کے پاس اگر بچے ہوتے ہیں تو وہ مر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دیکھیں سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کمرشل لیول پر فارمنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس سینکڑوں کے حساب سے بچے آتے ہیں، تو اس میں اتنی اموات جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ کے پاس 2 3% 5% اگر آپ کے پاس اموات آتی ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے ایک کمرشل لیول فارمنگ میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس گھر میں 2 4 ریبٹ ہیں اور وہ بھی 1 2 دن یا ہفتے میں آپ کے ساتھ سارے مر جائے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں جو بیماریاں ہیں اس سے اموات ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس 2 4 ریبٹ بیمار ہے اور آپ وقت پر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو یہ ریبٹ ایسا جانور ہے جو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیتی۔ اگر آپ ودن 24 آور جو ہے اس کی بیماری کو آپ نہیں پکڑ پاتے، آپ کو پتہ نہیں لگتا، تو بہت ہی مشکل ہو جاتے ہے اس کی ریکوری، اور اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ریبٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے، کیونکہ خرگوش جب تک کاتا رہے گا اس کو انشاءاللہ اس کی بیماری جو بھی ہوگی اور یہ ساتھ میں خوراک کرے گا تو اس کے ریکوری کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب یہ خوراک بند کر دیتے ہیں اور پھر بھی آپ کا خیال نہیں جاتا اور 24 گھنٹے اس میں گزر جاتے ہیں، تو یا تو یہ ایکسپائر ہوا ہوگا یا ایکسپائری کے کافی نزدیک ہو جاتے ہیں اور اس میں ریکوری کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اگر اللہ بچائے تو وہ الگ بات ہے۔ اچھا، بس آپ نے اتنا سمجھ لینا ہے کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ گھبرائیں گے تو آپ پھر کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہر ایک کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نفع نقصان ہوتے ہیں، اور یہ اس کاروبار کا حسن ہے کہ اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ تو یہ کاروبار کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو ذہن میں یہ نقصان رکھ کے آگے چلنا چاہیے۔ اگر آپ کا صرف فوکس پروفٹ کی طرف ہی ہوگا اور نقصان کی طرف آپ نہیں جاتے، اور تھوڑا سا بھی نقصان آتا ہے تو آپ اس سے گھبرا جاتے ہیں، تو
پھر آپ بزنس نہیں کر پائیں گے، اور یہ لائف سٹاک میں یہ ہوتا ہے اور لازمی ہوتا ہے، اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو لہٰذا میرا مقصد یہ ہے ویڈیو بنانے کا، کافی دوست پوچھتے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہتے تھے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھئی اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس سے خرگوش جو ہے وہ مرتے ہیں؟ تو دوستو اس میں ہر ایک بیماری، صرف اس میں نہیں، میں بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ ہر ایک جاندار میں جو بھی بیماری ہو، اگر آپ اس کا بروقت علاج نہیں کرتے تو وہ اس سے مرتے ہیں۔ ریبٹ میں بھی ایسی بیماریاں، جو بھی بیماری ہے، اگر آپ اس کا علاج نہیں کرتے تو زیادہ بیماریاں ایسی ہیں کہ اس سے ریبٹ مر جاتے ہیں۔ اگر آپ بروقت علاج کرتے ہیں تو اس میں ساری بیماریاں تقریباً ایسی ہیں کہ اس میں ریکوری کے چانسز ہوتے ہیں، اور وہ ریبٹ جو ہے وہ ریکور ہوتے ہیں۔ اس میں ایسی بیماری نہیں ہے، صرف وہ ایکونیکولائی ایسی ایک بیماری ہے جس میں گردن مڑ جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں ریکوری اب تک اس کا کوئی ایسا علاج نہیں آیا کہ پراپر اس کا علاج نہیں ہے۔ ہاں، کچھ میڈیسن اس کے لیے یوز کرتے ہیں جس میں ریبٹ پھر بھی ڈیلیور بھی کرتے ہیں، ہیلدی رہتے ہیں، وہ زندگی گزار سکتے ہیں اس میں۔ تو بہرحال باقی ایسی بیماریاں ہیں 99% جس میں ریکوری ہوتی ہے، ایسی بیماری اب تک نہیں ہے جس کی ریکوری نہیں ہو سکتی۔ بس آپ کو بروقت اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، باقی اس میں کوئی ایسا خطرے والی بات نہیں ہے۔ تو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، مگر کافی لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ کافی دوستوں کا یہ سوال بار بار آتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بیماریاں تو نہیں ہے مرغوں کی طرح جس میں سارے ریبٹ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں؟ تو میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکوں، پھر بھی کمی بیشی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے میں سمجھا سکوں۔ تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔